الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. یہ جو سامعین و ناظرین آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، قرآن حکیم کی یہ دو آیتیں سورہ بقرہ کی 26ویں اور 27ویں آیت ہے. ان اللہ لا یستحیی، یہاں سے 26ویں آیت شروع ہوئی، اور اولئک هم الخاسرون یہاں پہ 27ویں آیت ختم ہوئی. تو سب سے پہلے، جیسے ہماری ایک عادت ہے کہ ہم ان دو آیتوں کا درست پڑھنے کا گر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. قرآن کریم پہ عمل جس طرح شرعی واجب ہے، اس کو درست پڑھنا بھی شارع کی طرف سے مطلوب ہے. تو اس میں کوتاہی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اکثر حروف تو ہماری زبانوں میں ہیں ہی، مگر جو آوازیں یا حروف یا فونیمز عربی زبان کے ساتھ خاص ہیں، ان پہ تھوڑی سی توجہ دینے سے یہ الفاظ اور ان کی ادائیگی ہماری درست ہو جائے. تو آپ دیکھیں، سب سے پہلے لا یستحیی، یہاں ہا اور آخر میں یا. ان یضرب مثلا نہیں کہنا، یضرب نہیں کہنا. آگے باطن، فما فوقہ، فوقہ نہیں کہنا. فأما الذین، یاد رکھیں الذین ذال ہے. آگے آمنو، فیعلمون، یعلمون نہیں کہنا، یعلمون. ایسا ہی نرمی سے یعلمون، یہ نہیں، درست نہیں. یعلمون، فرق ہے عین اور الف میں. انہ الحق، ہا اور قاف، من ربہم،
پھر الذین، پھر آگے کفر، آمنو اور کفر. فیقولون، یقولون نہیں کہنا، باریک سا نہ. قاف ماذا، ذال ہے. اراد اللہ بہذا، یہ بھی ذال ہے. مثلا یضل به کثیرا ویہدی، یہ ہا ہے، ہا نہیں. ویہدی به کثیرا، کثیرا نہیں کہنا، یاد رکھیں. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. سا کثیرا، کثیرا. وما یضل به الا الفاسقین، فاسقین نہیں کہنا. اب دیکھیں تھوڑا سا غور کریں کتنی دور ہے ہماری قرأت، مگر پھر بھی کوشش نہ کریں تو یہ تو پھر اللہ کی نافرمانی میں آ جائے گا. برادران اسلام، خواتین و حضرات، میرے بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، دیکھیں آپ جب قرآن کو کھولیں، ان آیتوں کو سامنے رکھیں، 8-10 دن بار بار پریکٹس کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان فرما دے گا. یہ میری گزارش ہے آپ سے. اور یہ ایک شرعی فریضہ اور واجب کی ادائیگی ہے، لہذا اس پہ عمل کریں. آگے ہے الذین قاف، ینقو نہیں، ینقضون عہد اللہ، عہد اللہ. اعنی، اعنی، جیسے دعا میں نہیں آپ کہتے ہیں اللہم اعنی، تو فرق ہے حمزہ اور عین میں. عہد اللہ، اور اللہ کی لام کو یہاں پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. من بعد، بعد، با کے بعد عین، بعد نہیں، بعد نہیں. اللہ کے لیے غور کریں اس میں. میثاقی، ساقی، یہ بھی یاد رکھیں. ویق، یق، یا قاف، طا پھر آگے. یہ دونوں آوازیں اردو میں نہیں، انگریزی میں بھی نہیں، اور زبانوں میں سندھی، ہندی، گجراتی، سرائکی میں ہیں یا نہیں ہے میرے علم نہیں، لیکن اردو انگریزی میں نہیں. یا طا، قاف، طا، پریکٹس کریں اس کی اللہ کے لیے، تاکہ اللہ کے کلام کا کچھ حق ادا ہو. ما امر اللہ به ان یوصل، صا، صا، صاد، صاد، صا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اب سادہ ترجمہ. یقیناً اللہ تعالی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یقیناً اللہ تعالی، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا، کہ وہ بیان کرے کسی مثال کو، مثلا ما، کسی بیان، بعوضہ، کوئی مچھر کی مثال ہو، فما فوقہا، یا اپنے حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑی ہو. یعنی کیا مطلب اس کا، کہ تمہاری نظروں میں مچھر کی مثال حقیر سی مثال ہے. اگر اس سے بھی کوئی حقیر چیز اس کو اللہ مثال دینا چاہے تو اللہ کو کوئی حیا نہیں، شرماتا نہیں. اللہ کیوں شرمائے؟ ہم بعد میں بتاتے ہیں کہ کیوں اللہ نے ایسا فرمایا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، رہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں.
اللہ کے بیان کردہ ہر مثال اس پہ ایمان والوں کا ایک رد عمل ہے اور ایک معاندین، مخالفین اور کافرین کا رد عمل ہے۔ ایمان والوں کا کیا ہے؟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جب وہ قرآن کی یہ مثالیں سنتے ہیں تو وہ یقین رکھتے ہیں، انہیں علم ہے کہ یہ حق ہے اور ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جو کافر ہیں، مانتے ہی نہیں، انکار کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا ارادہ کیا اس مثال کو بیان کرنے سے، یعنی اللہ کی بیان کر دے یہ مثالیں حقیر چیزوں کے ساتھ، اس پہ انہیں اعتراض ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک ایمان والوں کا رد عمل ہے اللہ کے کلام پہ اور ایک کفر والوں کا، ایک مومنین کا ایک کافرین کا، ایک فرما برداروں کا اور ایک نافرمانوں کا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ایک فریق اللہ کی بیان کردہ مثالوں کو مانتا ہے، ایمان میں پڑھتا ہے، دوسرا فریق اعتراض کرتا ہے اور وہ گمراہی میں پڑتا ہے۔ وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، انہی مثالوں سے قرآن کریم میں جو بیان ہوتی ہیں بہت سوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ بھی ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں اس کی تفسیر میں۔ آگے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اس مثال سے جو قرآنی ہے اللہ گمراہ نہیں کرتے مگر فاسقین کو۔ فاسق کون ہے؟ وہ بدکار جو اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہیں، جو سرکشی میں کھل کے اللہ کے سامنے آتے ہیں۔ آگے ان کا ذکر فرمایا یوں، وہ لوگ ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد، پکا کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے توڑتے ہیں، اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اس دھرتی پہ فساد کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی خسارہ پانے والے ہیں، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خاسر وہ شخص ہے جو اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنے امور میں گھاٹے میں رہے، خسارے میں رہے، تو اللہ نے ان لوگوں کو خسارے والا کہا۔ کن لوگوں کو؟ جن کے بارے میں ابھی ہم آسان سی تفسیر کرتے ہیں۔ تو توجہ سے رہے کہ اس سے پہلے اللہ نے قرآن حکیم کے معجزانہ کلام ہونے اور اللہ کا کلام ہونے اور اپنے نبی امی پہ نازل ہو جانے کو دلیل بنایا کس چیز کی؟ کہ ہمارے پیغمبر برحق ہے اور یہ کلام بھی برحق ہے، اللہ کا کلام ہے۔ چیلنج کیا کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ یہاں پہ ان کے ایک اعتراض، اس کو اللہ نے ذکر فرمایا اور پھر اس کے جواب کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو اب سمجھے کہ اس چیلنج کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ان آیات میں انہی مخالفین قرآن
معاندین نبی اسلام ان کے ایک اعتراض اور اس کے جواب کو بیان ہے. ان کا وہ شبہ جو انہوں نے قائم کیا قرآن کریم پہ، وہ کیا ہے یہ سمجھیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اگر یہ کلام ہے تو اللہ کی ذات تو بڑی عظیم ہے، اب اللہ حقیر چیزوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ یہ خلاصہ ہے اور مقصود اور ما حاصل ہے ان کے اعتراض کا. جیسے کہ یہ سمجھا، جیسے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ مکھی کا ذکر کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ اگر ان سے مکھی کچھ چیز چھین کے لے جاتی ہے تم سے تو اسے بھی نہیں چھوڑا سکتے، پھر مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. پھر ایسے ہی اللہ نے قرآن میں فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو معبود بناتے ہو وہ تو عنکبوت جیسے ہے، ان کی مثال مکڑی جیسی، مکڑی، مکھی اور مچھر کی مثال. تو یہ مثالیں ہماری نظروں میں حقیر ہیں اور یہ مناسب نہیں اللہ جل جلالہ کے. اب یہ دیکھیں کیسا شبہ ہے، اور اس کا پھر جواب دیکھیں کتنا طاقتور، قوی، مبنی پر حجت اور حق جواب ہے. واقعی اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے مثالیں بیان کی ہیں. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ان کے نصیحت پکڑنے اور ان کے راہ راست پہ آ جانے اور ہماری بات کو سمجھنے کی خاطر. کتنی بیوقوفی ہے کہ آپ کی خیر خواہی کے لیے ایک مثال اللہ بیان کرے اور اسے ہی آپ اپنی گمراہی کا ذریعہ بنا لیں. یہ بات ہے غور کرنے والی. میرے احباب یہ غور کریں کہ جسے اللہ نے ہدایت کے لیے بنایا اس سے آپ گمراہی لیں. کتنی بڑی حماقت ہے انسان کی کہ جو زیادہ خیر تھا اس سے آپ شر رہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآنی مثالیں لوگوں کے برائے نصیحت ہیں. پھر ایک جگہ اور فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ایک جگہ یتذکرون کا، دوسری جگہ یتفکرون فرمایا کہ یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ غور و فکر کریں، تفکر کریں، تأمل کریں. یہ ہے قرآن کریم اور اللہ کے کلام کا حق سننے اور پڑھنے والوں پہ. کیا تدبر کریں، نصیحت پکڑیں، تأمل کریں، تفکر کریں. پھر ایک تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ قرآن کریم میں جو ہم مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، کیوں؟ کہ تاکہ ان کو اہل علم سمجھیں، یعنی اہل علم کی عقل میں یہ بات آ جائے اور ان کو اللہ کی نافرمانی سے یہ مثالیں روک لیں. اب دیکھو کیسی عجیب حکمت اللہ نے خود ہی بیان فرما دی. پھر اور ایک جگہ فرمایا کہ جب لوگ غافل ہو جاتے ہیں اللہ کے احکام سے، حدود سے، اللہ کے اوامر سے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یا اللہ کی نواہی سے ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، کرنا نہ کرنا،
لوگ الٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو مثالیں بیان کر کے ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب یہ جواب اللہ تعالیٰ نے دیا اس بات کا جو ان کا شبہ تھا، کیا کہ اللہ مکھی، مچھر یا حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ جواب یہ ہے اس لیے کہ تاکہ آپ فکر کریں، تاکہ آپ تأمل کریں، تاکہ آپ نصیحت پکڑیں، تاکہ آپ کی عقل میں بات داخل ہو اور آپ اپنے علم میں اضافہ کریں۔ یہ حکمتیں بیان کی۔ اب آگے اللہ نے فرمایا یضل بہ، وہی قرآنی مثال جسے اللہ نے برائے تأمل، تدبر، تفکر، برائے نصیحت بیان کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، اسی مثال سے اللہ بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں۔ یہاں پہ اور اس جیسی آیت پہ جہاں ہدایت اللہ کی طرف منسوب ہو یا نبی کی طرف یا علماء کی طرف، یا گمراہی اللہ، اس کے نبی، قرآن اور اہل علم کی طرف، تو یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کون سی ہدایت ہے جو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور کون سی ہدایت ہے جس کے لیے اللہ نبی بھی بھیجتے ہیں۔ قرآن میں بھی ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے اللہ نے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ ان کی ہدایت دینے والا انہی میں سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو اہل علم ہیں، گلی اور محلے اور شہر کا عالم بھی ہادی ہے۔ ایک تو یہ ہدایت ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ کون سی ہدایت ہے؟ تو یاد رکھیں میرے احباب کرام، قرآن کریم میں جو ہدایت بیان ہوئی ہے اس کے دو مرتبے ہیں، دو رتبے ہیں، دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ ہدایت کا معنی ہے راہ دکھا دینا، راستہ بتا دینا۔ آپ کے پاس کوئی آدمی آیا، اس نے پوچھا جی ہم نے حرم کی طرف جانا ہے شوقیہ سے، تو آپ نے اس کو یہیں بیٹھے بیٹھے بتا دیا کہ آپ دائیں طرف جائیں، بائیں طرف جائیں، پھر اس راستے کو یہیں بیٹھے بیٹھے راستہ دکھا دیا، بتا دیا، بتلا دیا۔ ایک یہ ہے، اور دوسری ہدایت اس معنی میں ہے کہ توفیق دے دیں اللہ ذوالجلال، اور بندے کو منزل تک پہنچانے کے لیے ہمت دے دیں اور پہنچا بھی دیں۔ یا جیسے آپ کے پاس کوئی ساتھی آیا تو آپ نے اسے جب پوچھا کہ میں نے جی حرم شریف جانا ہے، تو آپ ساتھ اس کے ہو لیے اور حرم شریف تک لے گئے۔ یہ بھی ہدایت ہے، یہ بھی راستہ بتانا ہے۔ تو یہ دو ہدایت کے رتبے ہیں، کسی کی رہنمائی کرنے کے دو رتبے، ایک راستہ بتانا، ایک منزل تک پہنچا دینا۔ پھر سنیں، ایک صرف راستہ بتانا، دوسرا کیا؟ منزل تک پہنچا دینا۔ اسی طرح گمراہی کے بھی دو رتبے ہیں۔ پہلا رتبہ یہ ہے گمراہی کا، کسی بندے کو پتہ ہی نہیں، بالکل نابلد ہے، جاہل ہے، کم عقل ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کا بندہ توفیق سے محروم ہے۔ پتہ ہے یہ اطاعت ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ رشوت ہے،
یہ جھوٹ ہے، یہ حق دوسرے کا لینا ہے، یہ خیانت ہے، یہ فسق ہے، یہ فجور ہے، یہ بے حیائی ہے. پتہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ خبر ہی نہیں، اور ایک یہ ہے کہ اس کو خبر ہے، خبر ہے اس کو، مگر توفیق نہیں، ہمت نہیں، عزیمت نہیں، داعیہ نہیں. یہ سمجھ لیں آپ کہ 2 مرتبے ہدایت کے اور 2 ہی مرتبے گمراہی کے. تو جب اللہ یہ فرمائیں کہ اللہ گمراہ کرتے ہیں ان مثالوں سے، کیا مطلب؟ کہ قرآن حکیم کی یہ آیات اور یہ مثالیں سننے کے بعد بھی جو لوگ اللہ کی حدود کے تجاوز کرنے والے ہیں، اللہ انہیں توفیق نہیں دیتے. جو لوگ مصمم ہیں اپنی نافرمانی پہ، اپنی کبر پہ، اپنی سرکشی پہ، اللہ انہیں توفیق. یہ ہے مطلب کہ اللہ گمراہ کرتے ہیں علم کے باوجود. فماذا بعد الحق الا اللہ. اسی طرح ہدایت کے اندر جب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ نہیں ہدایت دے سکتے، کوئی عالم بھی ہدایت نہیں دے سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہدایت پہ، اللہ کی ہدایات پہ، تعلیمات پہ عمل کی توفیق اللہ کن کو دیتے ہیں؟ جن کا جھکاؤ ہوتا ہے اللہ کی طرف، میلان ہوتا ہے اللہ کے سامنے، سر تسلیم خم کرنے کی نیت اور ارادہ اور عمل ہوتا ہے. اور اگر ایک آدمی سرکش رہتا ہے، استکبرو، بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے سامنے، اس کے احکام کے سامنے، تو ایسے سرکش کو پھر ہدایت نہیں ملتی. اب آپ دیکھیں، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. مسرف اللہ کی حدود کو توڑنے والا، کذاب بڑھ چڑھ کے جھوٹ بولنے والا. اب یہ لوگ اگر نبی سے بھی آیات سنتے ہیں، ہر زمانے میں انبیاء کے ساتھ ایسے گروہوں کا واسطہ پڑا، مرسلین کے ساتھ، پھر اس پہ استہزاء، ہنسی مذاق کرتے ہیں. یہ وہ طبقہ ایسا ہے کہ تمسخر کرنے والوں کو پھر اللہ توفیق سے بھی محروم رکھتے ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے، لاؤڈ سپیکر میں آواز ان کو حیا علی الصلاۃ کی آتی ہے، مگر توفیق نہیں ملتی. اس دنیا میں اہل علم کی دعوت کو سنتے ہیں، مگر وہ دعوت برائی کی دیتے ہیں. آپ خود مشاہدہ کر لیں اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں، بالکل آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا فریق ہے جسے قرآن سے ہدایت ملے گی اور کون سا گروہ ہے جسے گمراہی ملے گی. اور پھر اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں، یعنی حدود سے بڑھنے والوں، تکذیب کرنے والوں، یعنی جو اللہ کی باتوں کو جھٹلانے کی انہیں عادت پڑ گئی ہے، ظلم کرنے والوں، تعدی کرنے والوں، تو ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ اللہ انہیں توفیق سے محروم رکھے. میرے خیال سے آپ ہدایت اور اضلال دونوں کے معنی سمجھ گئے کہ ہر ایک کا 2 مرتبے ہیں، اور ایک رتبہ ایسا ہے جسے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا اور ایک کو نبی کی طرف منسوب کیا، یا نبی کے وارثان اہل علم کو قیامت تک یہی سلسلہ اللہ کا
چالو رہے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ، قرآن جیسی ہادی کتاب آنے کے بعد بھی پھر گمراہی پہ کون رہیں گے؟ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اب یہ فاسقین کون لوگ ہیں؟ بدقسمت کہ جنہیں قرآن کریم سے ہدایت کی بجائے گمراہی ملی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ إِلَّا الْفَاسِقِينَ فَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ کیا ابلیس کا ذکر اللہ نے فرمایا تو آگے فرمایا فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اللہ کے حکم سے اس نے کیا کیا؟ سرکشی۔ تو انسان کے دل و دماغ میں اس کے اندر جو ایک سرکشی کا مادہ ہے یہ ہے فسق۔ تو یہاں فاسقین سے مراد وہی لوگ ہیں جن کے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ اور داعیہ نہیں ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد یہ فسوق کا نام بہت برا ہے۔ تو یاد رکھیں، مومنین بھی یاد رکھیں کہ کبھی انسان کے دل میں اللہ کے سامنے اپنی بڑائی نہیں آئے۔ قرآن حکیم میں کئی جگہ اللہ ذکر کرتے ہیں معاندین کا، تو فرماتے ہیں استکبروا وقال الضعفاء للذین استکبروا، انسانوں کا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ہیچ سمجھتا ہے، اللہ کے احکام کے سامنے جھکاتا ہے اپنے بازوں کو، اور دوسرا جو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جذبہ ایک ایمان والے میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ داعیہ اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پھر ہدایت سے محروم کر دیتے، کیونکہ اللہ کی ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ الذین انابوا الی اللہ، جن کے سامنے ان کے دل جھک گئے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سر سے کہہ رہے ہیں ایسے، نہیں، دل آپ کا اللہ کی عظمت کا معترف ہے، جھکا ہوا ہے اس کے سامنے۔ تو یہ اندر کی بات ہے میرے پیارے لوگوں اور احباب کرام اور میرے مخاطبین، یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن کریم سے اللہ اضلال، اس کو پہلے ذکر کیا، یاد رکھیں وما یضل بہ الا الفاسقین، پھر آگے ان کا ذکر بھی کیا کہ یہ حدود کو توڑنے والے کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے من بعد میثاقہ، پختہ وعدے کرنے کے بعد بھی اسے توڑتے ہیں۔ اب اس سے مراد اہل تفسیر نے دو لی ہیں، ایک یہ کہ ہر انسان نے اللہ کے سامنے، ہر روح نے اللہ کے سامنے یہ اقرار کیا ہوا ہے۔ جب اللہ نے پوچھا الست بربکم، تمام انسانی ارواح کو کہ میں تمہارا رب ہوں، نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ بلا، ہاں، کیوں نہیں ایسا؟ آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ آدم کی تمام ذریت نے یہ اقرار کیا۔ تو ایک تو یہ مراد ہے اللہ کے عہد کو توڑنے سے کہ اس ازلی عہد کو توڑا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر اپنی امتوں کے سامنے بیان کرتے ہیں حق کو اور انہیں ترغیب دیتے ہیں اس کو پورا کرنے کی اور اللہ کے احکام کو ان کی پیروی کرنے کی، یا انبیاء کے وارث ہر دور میں اہل علم آج بھی اور قیامت تک، تو یاد رکھیں کہ اللہ کے احکام کو سننا اور پھر اس کا آگے ری ایکشن دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں میرے احباب۔ ہر دم ہمیں یہ تصور ہو کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں، اور ہر دور میں ہو، آج بھی ہو۔ یہ نہیں کہ یہ صحابہ کے دور میں تھا،
یقین کیجئے اللہ جل جلالہ اپنی صفت رحمت کے ساتھ آج بھی ویسا ہے، ازلی ابدی ہے اس کی صفات۔ اگر ہم اس کے سامنے دل سے اس کی عظمت کا اقرار کر کے جھک جائیں تو آج بھی اس کی رحمت ہمارے ساتھ ویسی ہی ہے، وہ تبدیل نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ جب آپ ہر روز صبح شام قرآن پڑھتے ہیں، کذب پہ لعنت دیکھتے ہیں، ظلم پہ لعنت دیکھتے ہیں، ناانصافی پہ اللہ کی ناراضگی دیکھتے ہیں، پھر آپ جھوٹ بولتے، خیانت کرتے، وعدہ خلافی کرتے، انسانوں کے حقوق کی ادائیگی میں ان کے حقوق سلب کرتے ہیں بجائے ادا کرنے۔ تو یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے کلام کو سننے کے بعد یا دعات حضرات، دائی علماء حضرات جب وعظ و نصیحت کرتے ہیں تو پختہ عہد کر لیتے ہیں کہ ہم مانیں گے، پھر توڑتے ہیں۔ تو یہ دو معنی ہے، یا وہ روز اول کا عہد یا ہر روز کا عہد جو ہم کرتے ہیں، ہر روز ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں اللہ سے وعدہ، یا اللہ تیری اطاعت کریں۔ تو میرے احباب کرام ذرا تھوڑا سا تأمل کر لیں، غور کر لیں کہ کس کیفیت میں ہم گزر رہے ہیں۔ بس اس کو سمجھ لینے سے یقیناً آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، پھر اللہ سے لینے والے ہو جائیں گے، اور اللہ کی عطا اور دینا وہ تو ہر دم ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اس ذات کو وہاب کہتے ہیں جس کی عطا اتنی ہو اتنی ہو اتنی ہو کہ آپ شمار ہی نہ کر سکیں۔ وہاب اللہ کی ذات آج بھی ہے۔ اللہ سے لینا سیکھ لو، اللہ سے تعلقات بحال کر لو، اور جو ٹوٹے ہوئے تعلقات ہیں ان کو جوڑ لو۔ آگے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلُ، اللہ نے جن تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو وہ توڑتے ہیں۔ تو ہم ایسے بندے نہیں، اے اللہ ہم توڑنے والے نہیں، جوڑنے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کی سرزمین پہ فساد کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں میرے احباب، ہم تعلقات اللہ سے توڑنے والے نہیں، جوڑنے والے ہیں۔ ہم اللہ کی سرزمین پر فساد نہیں، امن کو پھیلانے والے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے عہدوں کو پامال کرنے والے نہیں۔ اور اگر ایسے ہی ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی نہیں دی تو اللہ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی خسارے والے ہیں۔ اب فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم خاسرون نقصان اٹھانے والا گروہ ہیں یا فائزون کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیاوی اور اخروی ہر خسارے سے بچائے، اور اللہ ہمیں دنیاوی اور اخروی ہر سعادت سے بہرمند فرمائے۔ اے اللہ ہم تیری ہی توفیق سے ہدایت پہ آئے، تیری ہی توفیق سے اے اللہ ہم اس پہ ثابت قدم رہیں گے، اور اے اللہ تیری ہی توفیق ہر دم ہمارے سامنے آئے۔ یہ اصل ہے اللہ کی طرف رجوع، انابت اللہ، ہر حال میں ہمارا اللہ سے رشتہ ٹوٹنا نہیں، قائم رہنا چاہیے۔ تو اس کیفیت کو میرے احباب پیدا کریں تو انشاءاللہ ہر خسارے سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی بندوں میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔